بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فوق المشكل المجمل وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم بے بیان نے نہ تنوین نو کیڑی شمانے اگو یعملون دا قانون بے بیان من قبل المتكلم پچھو ملا کے پڑھ الا ببيان من قبل المتكلم. بس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بشک سبحان اللہ. خفا کی 4 قسموں میں سے 2 آ گئی ہیں، خفی اور مشکل. خفی کا خفاظ دور ہو جاتا ہے طلب کے ساتھ، یعنی صرف اتنا ہی اس میں خفا ہوتا ہے کہ طلب کریں تو مطلب تک مراد تک بندہ پہنچ جاتا ہے. اور دوسرا ہے مشکل. مشکل میں بھی یہ ہے کہ پہلے طلب کریں اس کے معنی، پھر ان میں غور و فکر کریں. جس پر حکم جاری ہے اس سے معنی زائد ہے اس میں تو حکم جاری ہو جائے گا، کم ہے تو جاری نہیں ہوگا. تو طلب اور تأمل کے ذریعے بندہ مراد تک پہنچ گیا. سنیے گل. اور حکم بھی ان کا بیان ہوا تھا کہ خفی کا حکم ہے وجوب طلب، یعنی اس کے معنی تلاش کر کے غور کریں تاکہ خفا زائل ہو جائے. اور مشکل کا حکم کہ بھئی کیا کرو کہ اس میں غور و فکر کرو. بھئی پہلے جو ہے نا اس میں کیا کرو، طلب کرو، پھر اس کے بعد تأمل کرو تاکہ مراد حاصل ہو جائے. اب تیسری اور چوتھی سمجھنا، توجہ کرنا. مشکل سے خفا میں زائد ہے مجمل. مشکل سے فوق ہے کون؟ کس میں؟ فی زیادت الاشتباع والخفاء. سمجھیے بات کہ جو مجمل ہے نا، مجمل یہ خفا میں مشکل سے اوپر درجے والا ہے. یہ اب اس کی تعریف سمجھیں. مجمل وہ کلام ہے جو احتمال رکھے کئی وجوہ کا، اس کے کئی معنی ہیں، اس کے کئی وجوہ کا احتمال ہے. فسارا وہ ہو گیا ہے مجمل اس حال کے ساتھ کہ بہی مجمل سے جو مراد ہے اس مراد پر واقفیت نہیں پائی جا سکتی، نہ طلب کے ذریعے نہ غور و فکر کے ذریعے. ہاں متکلم بیان کر دے کہ میری مراد یہ ہے، اب اس پر عمل کریں گے. اب جب تک متکلم مراد بیان نہیں کرتا اس وقت تک عمل میں توقف ہے. عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ بات حق ہے. مشکل سے اوپر ہے خفا میں مجمل. مجمل وہ کلام ہے جو احتمال رکھے کئی وجوہ کا. وجوہ جمع وجہ، وجہ سے مراد معنی. تو کنے ہی معنی بن سکتے ہیں بھی اے ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے. لہذا مجمل اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے مراد پر واقفیت نہیں پائی جا سکتی، خود جتنا مرضی کوشش کریں. ہاں متکلم بیان کرے کیا تو تب اس مجمل کا اجمال دور ہوتا ہے. اب اس پر جو ہے نا عمل ہوتا ہے، اس پر بیان کر رہے. مجمل جو ہے یہ خفا میں مشکل سے اوپر درجے میں ہے. اور مجمل کی تعریف کرتے ہیں، مجمل وہ کلام ہے کہ جو احتمال رکھتا ہے. یہ کرتے ہیں سوال کرتے ہیں، جملے میں جو کٹ دیو یار، سوال ہوتا ہے جواب یہ ہے. مجمل کی تعریف یہ ہے. کیتی بابے رہی ہیں جی. کی تعریف یہ ہے، مجمل وہ کلام ہے کہ جو احتمال رکھتا ہے کئی وجوہ. احتمال رکھے
اعتماد رکھے کئی وجوہ کا، کئی معانی کا بھی اے ہو سکتا ہے، اے وے کئی تو مراد مولوی جی کم از کم دو اے مطلب جی بس ہو لہذا مجمل اس حالت تک پہنچ جاتا ہے لہذا مجمل اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے جو مراد ہے، متکلم کی جو مراد ہے، متکلم کی جو مراد ہے وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی وہاں تک رسائی نہیں طلب کے ذریعے، تأمل کے ذریعے، بلکہ محتاجی ہے کہ متکلم خود بیان کرے میری مراد اس سے کیا ہے، بلکہ محتاجی ہے کہ متکلم بیان کرے کہ میری مراد اس سے یہ ہے، تو تب مجمل تو جو متکلم مراد بیان کرے گا اس پر عمل کرے گا، جو متکلم بیان کرے گا کہ میری مراد اس سے یہ ہے اس پر عمل کرے گا۔ پھر اچھا دیکھو قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام بفرض محال اگر بیان نہ فرماتے کہ نماز کیا چیز ہے جی، تو پورے قرآن میں تو صرف اقامت صلاۃ ہے، یا کسی جگہ واسجدوا برکعوا آتا ہے جی، تو وہ تو علیحدہ سیکھے ہیں، وہ ان کو اکٹھا کرنا، جوڑنا اب جو آپ کو معلوم ہے تو وہ تو یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہے، پھر پڑھ رہے ہو، آقا حضور نے بیان فرمایا۔ اگر علیہ الصلاۃ والسلام اگر سونے نماز صلاۃ بیان نہ فرماتے ہمیں پتہ چلتا کہ صلاۃ کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، مال کو پاک کرو، مال کو، اس کی تفصیل سرکار بیان نہ فرماتے کہ کتنا حصہ دینا ہے، کتنے عرصے کے بعد دینا ہے، کس مال کا دینا ہے، یہ اگر بیان نہ ہوتا تو ہم اس کو کوئی سمجھ سکتے تھے یہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو صوم ہے مطلقاً رکنا اگرچہ ایک لحظہ ہو، تو صبح و صادق سے شام تک 3 چیزوں سے رکنا نیت کے ساتھ۔ اگر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان نہ فرماتے تو ہم سمجھ سکتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج۔ تو حج کا تو معنی ہے قصد، معظم شے کا پڑا ہے، معظم شے کا قصد۔ اب وہ قصد کیسے کرنا ہے، نیت کیا کرنی ہے، احرام کیا شے ہوتی ہے، یہ احرام بھی تو شریعت میں ہے تو پتہ چلے نا یہ لفظ، پھر بھی پہلے کون سا کام کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، اس میں فرض کیا ہے، اس میں واجب کیا ہے، یہ سرکار بیان نہ فرماتے تو ہمیں کو پتہ چلنا تھا۔ تو یہ سارے مجمل ہیں، کون؟ صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، یہ جو بڑی باتیں یہ سارے کیا ہیں؟ اس واسطے سے فقہ جو پڑھا نہیں، یہ بھی مجمل کے ساتھ جو بیان ملتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، پلے ہو تو یہ سب سرکار نے بیان فرمایا تو یہ واضح ہو گئے۔ تب یہ بیان کن کی طرف سے؟ متکلم کی طرف سے۔ بھئی اللہ تعالیٰ دے رسول دی گل ایک ہندی ہو پلا ہو جائے، یہ بیان کن کی طرف سے ہے؟ متکلم کی طرف سے۔ تو یہ سارے مجمل تھے جن کا بیان ہوا ہے جی، جن کا سائیں لوگو ساڑھے غریباں والے بھی توجہ کرو۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، وہ سنی گل ہوں بھی جی بچ مثال دینی اگوں دی بہت پڑھتے ہیں، لیکن جی دسیاں نے ساریاں مثالاں نے، یہ ساریاں یعنی قرآن میں حکم آیا، قرآن میں حکم آیا، اس کا معنی تو لغوی پتہ ہے لیکن اس کی کوئی تصویر نہیں پتہ، تو کیا ہم عقل کے ذریعے اس کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ جائز ہی نہیں۔ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول اس کی وضاحت نہ کریں گے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ اے شاباش ہے، او بے ترجمہ کر لیا جی کہ نہیں کرنا ہے؟ پھر مشکل کے اوپر مجمل ہے، کون ہے؟ او یعنی ازدادا اشتباہن فی المشکل کما ہو وازدادا خفان علی الخفی،
اور مجمل وہ کلام ہے جو اعتماد رکھتی ہے کئی وجوہ کا، پس ہو گیا مجمل اس حال کے ساتھ کہ نئی واقفیت پائی جا سکتی مراد پر مجمل سے۔ کس طرح واقفیت پائیں؟ طلب اور تامل کے ساتھ، مگر بیان کے ساتھ متکلم کی جانب سے۔ جی مشکل کے اوپر مجمل ہے، اور مجمل وہ احتمال اور مجمل وہ کلام ہے اما بلا تیوی اور مجمل وہ کلام ہے جو احتمال رکھتی ہے کئی وجوہ کا، بس ہو گیا مجمل اس حال کے ساتھ کہ نئی واقفیت پائی جا سکتی مراد پر مجمل کے ساتھ مگر بیان کے ساتھ۔ متکلم کی جانب سے۔ شابہ شابہ پھر نکیا مشکل کے اوپر مجمل ہے، اور مجمل وہ کلام ہے جو اعتماد رکھتی ہے کئی وجوہ کا، پس ہو گیا مجمل اس حال کے ساتھ کہ نئی واقفیت پائی جا سکتی مراد پر مجمل کے ساتھ مگر متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ۔ آچھا نمبر 1 ویکھو، برخلاف مشکل کے، کیونکہ اس میں واقفیت اس پر پائی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ طلب اور تأمل کے۔ اور جڑا حاشیہ سے لگا الا بے بیان ان تے لگیا کہ کونے نظر آ رہے اس نے لکھا نہیں فإنه یوقف، واقفیت پائی جا سکتی ہے مشکل پر کس کے ساتھ؟ طلب اور تأمل کے ساتھ۔ بس اگلا سوال جواب ہے وہ بعد وچ کردے ہیں جی، کیونکہ کوئی متشابہ آ رہا ہے، متشابہ تے مجمل ایکو ہی نہیں، تھوڑا جا فرق ہو۔ نظیر پڑھ ونظیرہ فی الشرعیات قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم الربا فإن المفہوم من الربا هو الزیادة المطلقة وهي غیر مرادة بل المراد الزیادة الخالیة عن العوض في بیع المقدرات وہ مفعول ہو المتجانسة بل لفظ لا دلالة له على بڑے اللہ دا اسم ہے بلا تھی بھی له على هذا فلا ينال المراد بالتأمل۔ بس اگر چوتھا آ گئی نا مولوی جی دھیان کریں جی، مثال اس کی شریعت میں کس کی؟ مجمل کی۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے بے حلال کی ہے وحرم الربا، اور اللہ نے حرام کیا ہے ربا کو۔ اللہ نے توجہ جی، اس اللہ کے فرمان میں یہ بیان ہے کہ ربا کیا ہے؟ ہن عام بابری فرماندے نے کہ لفظ ربا نو لغت دیاں کتاباں وچ لے جاؤ، کیونکہ وہ شے جو سمجھی جا رہی ہے بحسب لغت لفظ ربا سے وہ تو مطلق زیادتی ہے کہ مطلق زیادتی ہے کہ زیادتی حرام ہے۔ کیے اچھی بولو، اے تا مراد نہیں، اے تا کیونکہ مطلق زیادتی حرام ہوئے تو پھر تا تجارت والا دروازہ ہی بند، تجارت والا، کیونکہ تجارت ساری کندے نال ہوندی، بس جنہ دا سودا لینا کو مہنگا بیچنا ہے کہ کوئی نہیں، اور تجارت کی شے ہے او جے کر مولوی جی مطلقاً زیادتی حرام ہوئے خرید و فروخت وچ تے پھر تے تجارت ساری بند، حالانکہ اے تا مراد نہیں۔ ہن کیڑی زیادتی مراد ہے ہن مولوی عثمان خود نہیں سمجھ سکدا جب تک متکلم بیان نہ کرے، نہیں گل سمجھی، پھر پیچھے چلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بحرم الربا، کہ ربا اللہ نے حرام کیا ہے۔ لفظ ربا کا لغوی معنی ہم دیکھتے کیا ہوتا ہے، لغت میں ربا کا معنی کٹ کے دیکھ لو وہ زیادتی، مطلقہ نال آئی بھی زیادتی، کیڑی زیادتی؟ اے کوئی نہیں زیادتی۔ ہن معنی ہو گیا بھی زیادتی اللہ نے حرام کی ہے، تو مطلق زیادتی تا مراد نہیں، مطلق ورنہ باب تجارت بند، باب التجارت مسدود، سمجھے نا جی، حالانکہ مفتوح۔
تجارت دا دروازہ کھلا ہے بھی تجارت کرنی ہے سونے دعا دیتی تجارت ہوئی ہے جی. تو پھر کون سی زیادتی مراد ہے کون سی؟ تو یہ شارع نے بتائی ہے تو پتہ چلا ہے یہ انہوں بیان کرنا کیا کیا ہوا گام مثال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وحرم الربا کہ پچھے حدیث پکوائی سی بھول بھل گئی انہیں 6 چیزیں آ رہی ہیں نا حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی کو ربا کو تو ربا کیا شے ہے ربا کا لغوی معنی جو ہم سمجھتے ہیں ربا کا لغوی معنی جو ہم سمجھتے ہیں وہ مطلب جو کوئی ہم لغت سے سمجھ سکتے ہیں وہ ہے زیادتی کیا ہے زیادتی نہ زیادتی تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے زیادتی حرام کی ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی حرام کی ہے سننا تو زیادتی مطلقاً تو مراد ہو نہیں سکتی زیادتی مطلقاً تو بے کوئی بھی زیادتی ہو تو کیے اور وعدہ اگر یہ حرام ہو تو پھر بے ہی ختم ہو جائے گی اس لیے یہاں کوئی خاص زیادتی مراد ہے یہاں کوئی وہ خاص کون سی ہے وہ مولوی تیر اپنے دماغ نال نہیں کٹ سکتا ہے منجی چو کاڈا تو کٹ سکتا ہے یہ تو اللہ دا معنی نہیں کٹ سکتا جی تو مطلق زیادتی مراد نہیں بلکہ خاص زیادتی تو وہ خاص متکلم نے بیان کی ہے یعنی اللہ کے سونے محبوب نے بیان کی ہے کیونکہ حدیث وحی خفی ہے بلا ہو تو جب سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی زیادتی ہے تو فرمایا سی کہ الحنتا تو بالحنتا تے یعنی والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرمایا والملح بالملح نمک بدلے نمک کے کنیا ہو گئے 4 گندم بدلے یعنی یہ آپس سے عدلہ بدلہ مولوی جی کی تے والذہب بالذہب والفدۃ بالفدۃ انہاں دے بارے وچ سونے فرمایا مثالم بمثالن کی برابر سرابر کی یدم بے یدن اتھو اتھ ادار بھی نہیں برابر سرابر تے ایتھے فرمایا والفضل ربا اینا وچ جڑی زیادتی ہے او ربا ہے اینا وچ سمجھ آئی گندم 1 من دے کے 1.5 من لئیے ایک ہی ہے ربا ہے جو من دے کے 1.5 من لینے وہ 1.5 ویسے بول رہے ہیں 1.25 من جنہ بھی آکھو کھجور 1 من دے کے تے اے نمک میں کیتا ہے یا سونا 2 تولے دے کے 2.5 تولے لے آئے چاندی جڑی ہے 5 تولے دے کے 6 تولے لئیے تے جے بچ ادار کیتا ہے تے اے بھی ربا ہے جے بچ ادار کیتا ہے اے بھی کیے ایتھے 2 شرطاں جے ہتھوں ہتھ تے برابر سرابر کی بولو برابر سرابر انہیں اس سرکار نے بیان فرمایا ہے وہ جڑا سبق پڑھ دے پہ ہو یہ حرم الربا جو ہے وہ ہے مجمل وہ ہے تو متکلم کا بیان آیا تو وضاحت ہوئی کہ کون سی زیادتی مراد ہے کون سی ہون دیکھو کتاب وال بھی یہاں مراد ہے زیادتی جو خالی ہو عوض سے زیادتی اے 2 تولے سونا دے کے جڑا 2.5 تولے لے آئے ادھا تولا کندے مقابلے چ سمجھ آؤں دی بھی اے زیادتی ہے جڑی عوض تو بے اندے عوض تو کوئی شے نہیں نا اور من گندم دے کے 1.5 من گندم لئیے من دے برابر ہو گئی تے ادھا من ہو کندے بدلے چ سمجھ آئی جے اے زیادتی جڑی کی ہوئے عوض سے خالی ہو یہ زیادتی کیا ہے
یہ زیادتی ہے بے جی جیڑی زیادتی کی ہوے اگوں پھر دسیا بھی چونکہ 6 چیزاں نے اے مقدرات متجانسہ کی بے میں کس میں مقدرات متجانسہ بھی ایک جنس ہے تو پڑھیا نہیں دی اس بات ایک جنس آپس سے بدلا کرو تو ہون بھی کی مقدر تھلے لکھا مکیلی تے موزونی 4 چیزاں مکیلی جے کیڑی گندم کھجور تے نمک تے موزونی بھی بن دینا سی وزن کر کے بیچتے ہیں پہلے تے پرتی ہوندی سی تے 2 چیزاں تے صرف موزونی نے کون سونا تے چاندی تے اے وے مکیلی شے ہوے مکیلی موزونی کی ہوے تے آپس وچ ادلا بدلا کرو ایتھے جڑی زیادتی ہو ربا ہے شے کی ہوے اچھی بولو شے مکیلی موضوع 6 چیزاں کو کڈیا ہے شے ہوے مکیلی یا موزونی تے آپس وچ اکو جنس دا ادلا بدلا کریے تے او گندم من دے کے 10 من جو لوے سود نہیں ہے گا سنے ہی گندم من دے کے 5 من کھجوراں لوے یہ نہیں سود نمک دے کے گندم لوے سود نہیں جنس ایک ہوے کیونکہ حدیث پاک وچ ایک جنس دا ذکر ہے اسے نو قیامت تک چلنا ہے بھی جنس ایک ہوے تے شے کی ہوے ایتھے جڑی زیادتی ہو کی ہے شکر کھنے چ پئی جی اور نظیر مجمل کی شریعت میں قول اللہ تبارک و تعالی کا وحرم الربا بس بے شک وہ شے جو سمجھی گئی ہے ربا سے اتے کے لکھے بے انہوں نال لاؤ کرنا اپنا ہی ہو بھی جی بے لغت کے اعتبار سے جو سمجھا گیا وہ زیادتی مطلقہ ہے اچھا جی اور زیادتی مطلقہ نہیں مراد اور بین استور مثال لکھی اس لیے کہ بے جو ہے نا وہ اس کی وضع ہے کس کے لیے اور تجارت مبنی ہے کس پر تو پھر مطلق زیادتی دا مراد کہ ہو سکتی ہے تو پھر کیڑی زیادتی مراد ہو حدیث سنائی پہلے ان اس تو بعد خلاصہ بلکہ مراد کس سے زیادتی جو خالی ہو عوض سے لیکن کیڑیاں شیاں وچ مقدرات متجانسہ کی بے میں مقدرات حدیث پاک کے 6 چیزاں نے 4 مکیلی تے 2 وہ اسی 4 نو بھی موزونی کر کے بیچ دیں کوئی عرض نہیں جی میں بیچ گیا پہ ٹھیک ہے جی لیکن زیادتی منع ہے اور لفظ کون اور لکھا واب مانا از للتعلیل اے از لا دلالت سمجھے نا جی از مانا کرو اس دا کیونکہ لفظ نہیں دلالت لفظ کے لیے اس پر کس پر واجہ بمراد مذکور زیادتی خالیہ نے لفظ ربا کو مولوی جی مانا سمجھ آؤں دے لفظ ربا دا کی مانا ہے مطلق زیادتی یار اے مانا سمجھ آ رہا لفظ ربا کو حد ہوگی جی یار بے لفظ جو ہے خود ربا وہ اس معنی پر دلالت نہیں کینٹا ہو کے سر کھپاندہ ہے یار کنہ سر کھپ رہا ہے میرا جی لفظ ربا جو ہے اس کا تو معنی کیا ہے تو وہ یہ لفظ ہے اس سے یہ معنی سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے مراد وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو پس نہیں حاصل ہوگی مراد غور و فکر کے ساتھ اے متکلم دی طرفوں سونیاں دی طرفوں بیان آیا تے گل سمجھ ہے ویسے گل سمجھ نہیں سی آ سکتی جی اور مثال مجمل کی شرعیات میں قول اللہ تبارک و تعالی کا حرم الربا بس بے شک وہ شے کہ سمجھی گئی ہے ربا سے وہ زیادتی مطلقہ ہے اور وہ اے بھاؤ حالیہ ہی
حالانکہ زیادتی مطلقہ نہیں مراد، کیونکہ ورنہ تو تجارت والا کام ہی سارا بند ہو جانا جی. بلکہ مراد ذاتی ہے، زیادتی جو خالی ہے، عوض خالی ہو. عوض سے مقدرات متجانسہ کی بے میں. بھئی ایک قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ربا، پس بے شک وہ جو سمجھا گیا ہے ربا سے وہ زیادتی مطلق ہے، اور حالانکہ زیادتی مطلق نہیں مراد، بلکہ مراد زیادتی وہ جو خالی ہو عوض سے مقدرات مقدرات نے باجہ مفعولی مقدرات متجانسہ کی بیع میں. مقدرات بھی انہاں تینوں تولنا ہے آگے کہ تو گندم نو تولنا ہے جی، کو جایا کیونکہ لفظ نہیں دلالت کتوں لگے سر بھائی تو یار تنوں سیگے پکوان دسن تھوڑے کھانے چ نہیں پیندی. ان عبارت پڑھی میں نے آخیا مفعول پڑھ مقدرات، ہن ترجمے چ مقدرات بن گیا، تنوں سمجھ کو نہیں آندی بھی گل دیجیے. بس نہیں حاصل ہوگی مراد تأمل کے ساتھ. ثم فوق المجمل فی الخفائی المتشابہ. متشابہ ہو یار مرفوع بے وقوفا، المتشابہ ہو اسم فاعل. پھر آخر ثم فوق المجمل فی الخفائی المتشابہ ہو. اے مجرور نہیں ہے گا بھی خفا دی صفت بن گو تے فی جا رہا کہ بے وقوف احمقا، کہ مجمل سے اوپر خفا میں کون ہے متشابہ ہے. احمق جی، خفا کی 4 قسموں میں سے چوتھی اور آخری قسم شروع ہے، اس کا نام ہے متشابہ. اس کا تو یہ مجمل سے اوپر ہے خفا میں، یہ ہم شابہ کیا کہ جی خفا میں خفا کی چوتھی اور آخری قسم کا نام ہے، خفا کی چوتھی اور آخری قسم کا نام ہے متشابہ. تو یہ مجمل سے خفا میں فوق ہے، یہ مجمل سے خفا میں فوق، یہ مجمل سے مجمل سے خفا میں فوق ہے. پھر آخر یہ مجمل سے خفا میں فوق ہے، یعنی اس میں مجمل کی بنسبت بھی خفا. زیادہ ہے. اب اس کی تعریف سمجھ آگے نا خود کہ متشابہ وہ کلام ہے جو خفا میں مجمل سے زائد ہے. متشابہ وہ کلام ہے جو خفا میں مجمل سے فوق زیادہ ہے. پھر آخر متشابہ وہ کلام ہے جو خفا میں مجمل سے اوپر ہے. پھر آخر متشابہ وہ کلام ہے جو خفا میں مجمل سے اوپر ہے. اے شاباش جی. اور اشیاء پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کچھ کو کھانے چ پی جائے گی، دھیان کرو جی. پھر مجمل کے اوپر خفا میں متشابہ ہے جی. پھر مجمل کے اوپر خفا میں متشابہ ہے. پھر جی. مجمل کے اوپر خفا میں متشابہ ہے. مثال المتشابہ الحروف المقطعات. مفعول الحروف المقطعات. اے مفعول دا مطلب ہوندا ہے بھی انہوں مفعول دے وزن تے پڑھنا. بیماریاں تانوں سمجھ نہیں دسدا میں اور مردے پٹھے پاسے ہو جی. میں کہنا فاعل تانوں اور طرح اون دے شروع چ رفع دے دیندے ہو جی. تو نے پڑھیا مقطعات، کاٹنے والے نہیں، کٹے ہوئے علیحدہ علیحدہ کی مقطعات بلے والا میں ہو جی. فی اوائل السور. بس متشابہ کی تعریف ہوئی جو عرض کر دی ہے کہ یہ خفا میں مجمل سے. اس کی مثال یہ جو صورتوں کے اوائل میں حروف ہیں الف لام میم سے لے کر وہ آخر تک جتنی حافظ ہو صورتوں کے شروع میں حرف ہیں کہ کوئی نہیں. الف لام میم را ہا میم قاف یاسین صاد کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد ہیں کہ کوئی نہیں. یہ کس کو کاٹنے والے ہیں کہ علیحدہ کیے ہوئے تینوں کرنے والے نے علیحدہ کیے ہوئے تو کیے ہوئے مقطعات ہوتے ہیں. تو یہ جو سارے حروف ہیں صورتوں کے شروع میں یہ سارے متشابہات ہیں، یہ سارے متشابہات ہیں. ہم ان کا کوئی معنی نہیں سمجھتے
متکلم اللہ تعالیٰ بتائیں تو پتہ چلے گا، وگرنہ کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا معنی کیا ہے۔ ان کا ہاں جی کیا جی متشابہ کی مثال، متشابہ کی مثال، یہ جو صورتوں کے اوائل یہ جو صورتوں کے اوائل میں نہیں شروع میں اے یاسین سورت یاسین دے شروع وچ کہ درمیان وچ تے سمجھ نہیں آ رہی پھر کہ بیماری جی جی یہ جو ابے آندے نے بھی ملتان تو لے کے تے کراچی تک فتویٰ میرے پتر دا چلے، پتر دی حالت یہ بھی ایک جملہ سدھا نہیں زبان تو نکلتا جی جی یہ جو صورتوں کے اوائل میں یعنی شروع میں ہیں الف لام میم، اور یہ جو صورتوں کے اوائل میں حروف مقطعات ہیں، یہ جو صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، متشابہ ہیں۔ ان کا معنی ہم نہیں سمجھتے کہ ان سے مطلب کیا ہے۔ الف لام میم کیا مطلب ہے اس سے؟ ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مثال متشابہ کی حروف ہیں ایسے حروف جو مقطعات ہیں، میں کلے کلے کر کے پڑھی دینے۔ الف لام میم نو علامہ نہیں پڑھی دا، الف لام میم وہ جی میں الف بالی پٹی نہیں ہوندی، ہر حرف وکھرا نہیں ہوندا کہ جوڑ جڑیا ہوندا ہے، جوڑ تگلے صفحے تے جانا، سین زبر سا لام زبر لا میم زبر ما فولو مو جی ٹھوکنا جی اور کی کرنا جی چل بھائی صورتوں کے اوائل میں منع کر متشابہ کی حروف جو ہیں ایسے حروف، حروف نہیں، ایسے حروف جو مقطعات ہیں صورتوں کے شروع میں، مثال متشابہ کی حروف ہیں ایسے حروف جو پھر حروف جو حروف تنہوں تک یہ نہیں پکا سکے ابھی فی قلوبہم تو نہیں پکوا سکے جی۔ ایسے حروف ہیں جو مقطعات ہیں صورتوں کے اوائل میں، یہ سارے کیا ہیں؟ متشابہ ہیں۔ آگے چل وہ حکم المجمل والمتشابہ اعتقاد حقیت المراد شاد نل حقیت المراد به حتی یأتی البیان۔ مجمل اور متشابہ کا حکم پیچھے آیا تھا، کس کا حکم؟ خفی کا حکم، کس کا؟ بھئی اس میں طلب کریں۔ پھر مجمل آیا تھا، نہ مشکل آیا تھا کہ اس میں کیا کریں، پہلے طلب کریں پھر غور و فکر کریں تاکہ مراد حاصل ہو جائے۔ ادھر دیکھو مجمل اور متشابہ، کیونکہ مجمل کے بھی اندر بھی آ گیا کہ بندہ خود اس کی مراد تک متکلم بیان کریں گے تو تب، متشابہ کی مراد پر تک بھی جب تک متکلم بیان نہ کرے۔ تو مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے جو اللہ رسول کی مراد ہے وہ حق ہے، میں اس کو حق جانتا ہوں، میں اس کو حتیٰ کہ بیان جب آ جائے تو وہی جو حق مانا تھا وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ ہم نے کسی خاص شے کو تو نہیں مانا تھا نا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو اللہ رسول کی، اب جب مراد سامنے آ جائے گی تو وہی جو ہم نے عقیدہ رکھا تھا پہلے اجمالاً کہ جو مراد ہے، اب وہ پتہ چل گئی کہ یہ مراد ہے، سمجھیے۔ جیسا کہ ربا میں جب بیان آ گیا تو اب ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی اس زیادتی سے مراد زیادتی جو خالی ہے کس سے؟ عوض سے، مقدرات متجانسہ میں یہ مراد ہے۔ اگر یہ بیان نہ آتا تو ہم نے عقیدہ رکھنا تھا کہ جو اللہ رسول کی مراد ہے وہ، اب اس کا بیان آ گیا ہے تو اب اسی کے بارے میں کہ یہ حق ہے، سمجھیے جی۔ حتیٰ کہ بیان آنے تک، یہ نہیں کہ بیان آ گیا تو پھر عقیدہ ختم، یعنی پھر وہ عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ وہ اجمال جو تھا وہ تفصیل آ جائے گی۔ ہاں بھی شابہ جی۔ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رسول کی جو مراد ہے وہ حق ہے، اللہ رسول کی جو مراد ہے وہ حق ہے، اللہ رسول کی جو اللہ رسول کی جو مراد ہے عقیدہ کی رکھنا وہ حق ہے۔
ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ہے، بیان آئے گا تو پتہ چلے گا کہ مراد کیا ہے، اس سے پہلے اجمالاً کہ وہ مراد کیا ہے، حق ہے، بس ہم اس کے مکلف ہیں۔ اب جتنے علوم مقطعات ہیں کیا ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو مراد ہے، ادھر جملہ کٹھا بولا ہے، مطلب ہے بے اللہ کی مراد جو اللہ نے سرکار کو بتا دی ہے، پھر تاہم سے کٹھا بول دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بے اللہ کو ذاتی طور پر پتہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، سرکار کو اللہ کے بتانے سے پتہ ہے کہ ان کا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو مراد ہے میں اس کو حق مانتا ہوں، یہ عقیدہ قطعی، یہ عقیدہ ظنی نہ، حتیٰ کہ کیا آ جائے، جب بیان آ گیا تو پھر اس بیان وہ وضاحت ہو جائے گی کہ وہ مراد کیا تھی، جیسے ربا میں بیان آ گیا۔ اور حکم مجمل کا اور متشابہ کا اعتقاد مراد کے حق ہونے کا اس کے ساتھ، اے اعتقاد انا ما اراد اللہ تعالی فہو حق وہ بلا تھی وے، حتیٰ کہ آ جائے بیان یا دنیا میں جیسا کہ مجمل کا بیان آ جاتا ہے، یا آخرت میں جتنے متشابہات ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت میں ان کا کیا معنی ہے وہ اللہ سب کو بتا دیں گے۔ اللہ کتھے اور جنت ویچو کتھے، ہاں باہر نہیں جی۔ اور حکم مجمل اور متشابہ کا عقیدہ رکھنا کہ مراد حق ہے، ہاں عقیدہ کہ ٹھیک ہے کہ چل ہوں اس کے ساتھ مراد، چلو جی، عقیدہ رکھنا مراد اللہ رسول کی مراد کے حق ہونے کا، عقیدہ رکھنا اللہ رسول کی مراد کے حق ہونے کا، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، مجمل اور متشابہ ہر ایک کے ساتھ، حتیٰ کہ آ جائے بیان جی۔ اور حکم مجمل کا اور متشابہ کا عقیدہ رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے مراد کا حق ہے، ہاں اس کے ساتھ حتیٰ کہ آ جائے بیان، مراد کے حق ہونے کا عقیدہ، حقیت مصدر بن گئی ہے، یا تا مصدریت دی، مراد کے حق ہونے کا اعتقاد، اعتقاد میں نہیں عقیدہ، بھی اس مجمل اور متشابہ کے ساتھ بیان کے آنے تک یہ عقیدہ ہے، پھر وہ تفصیل ہو جائے گی، پھر وہ بات سامنے آ جائے گی۔ ادھر ویکھو ہن بلا ہوئے او جتوں آشیا چھڈیا سی، فین کیلا اگر کہا جائے، ہن متشابہ گزر چکے ہے، کہا جائے کہ داخل ہے مجمل کی حد میں متشابہ بھی، مجمل کی حد میں لبدا پہ کہ کوئی نہیں، راتی ذرا بندہ ویک چھڑے، نظر مار چھڑے، واری والے دن نظر مار دے وے کہ داخل ہے، کیونکہ متشابہ بھی ان سے ہے کہ نہیں واقفیت اس کی مراد پر مگر متکلم کی طرف، وہ متشابہ دا بھی تو تاں مطلب پتہ لگنا جو متکلم بیان کرنا ہے، کہ مجمل کی ہے، اب مجمل کی تعریف میں کون داخل ہو گئے؟ جواب میں کہتا ہوں مجمل میں نہیں واقفیت پائی جاتی مجمل پر مگر متکلم کی طرف بیان سے، اور وہ قبول کرتا ہے بیان کے لحوق کو بدلالت فہم الکلام، اور متشابہ اس طرح نہیں ہے۔ المتشابہ مولی عبداللہ نظر آؤں بھئی، اور اگلا حاشیہ کون؟ ادھر پڑھے جو دھیان نال، متشابہ وہ ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے امید مراد کی پہچان کی اس سے دنیا میں بنسبت امت کے، متشابہ وہ ہے شریعت میں کہ دنیا میں امت کو ان کا معنی نہیں سمجھایا جا، نہیں پتہ لگ سکتا، نہیں پوشیدہ ہے، اور نہیں امید اس کے ظاہر ہونے کی، بد وہ اصلاً، اور بہرحال بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پس سرکار کو قرآن کے نزول کے وقت ہی معلوم ہے کہ مراد کیا ہے بغیر تفریقہ کے بینہ و بین سائر القرآن. جی میں سرکار کو باقی قرآن کا پتہ ہے اسی طرح مقطعات کا بھی ان کا معنی کیا ہے. کیوں؟ تاکہ نہ لازم آئے صفا اس لیے کہ تخاطب اس کلام کے ساتھ کہ مخاطب نہ سمجھتا ہو یہ صفحن ہوتا ہے. میں گل کرا تیرے نال ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰ ਖਾ ਰਹੇ हैं ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ हैं. ਆਹ ਵੇਖੋ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਬਈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ پس وہ غایت خفا میں ہے بمنزل محکم کے غایت ظہور میں. جی محکم پکا ٹھکا ہوندا کوئی شبہ نہیں ایدے پکا ٹھکا ہے تے اظہار نہیں ہونا. پس ہو گیا مثال دیندے جے متشابہ دی بھئی ہو گیا مثل رجل کے جیڑا اپنے شہر تو کھڑی گیا مفقود ہو گیا اور منقطع ہو گیا سر اس کا طلب علم بکسا چاہ کے نسیا پتہ ہی نہیں کدے چلا گیا ہے اور اندے ہم عمر سارے مر کھپ گئے نے جنہ کو پوچھیے اس رنگ ٹنگ دا کو بندہ وے کیا ہوئے وہ بھی سارے او من کدا بے سارے اندے پڑوسی ہم عمر کی ہو گئے نے ختم ہو گئے نے بس جنہ کو بندہ پوچھے جی یہ مثال دیتی ہے تو لہذا لب سکتا ہے نہیں لب سکتا. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو پھر متشابہ دو قسم پر ہے. ایک قسم ہے کہ نہیں معلوم معنی اس کا بلڑ کلڑ. متشابہ دو قسم ایک وہ کہ جس کا ہم لغوی معنی ہی نہیں جانتے لغوی جیسا کہ مقطعات ہیں الف لام میم حامیم طہ کیونکہ یہ سارے ہر حرف علیحدہ علیحدہ دوسرے سے تکلم میں ان کا معنی ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ لغت عرب میں اکیلے اکیلے کا کوئی معنی نہیں ہے یہ صرف کلمے جوڑنے کے لیے سمجھ آ گئی جی یہ صرف غرض ترکیب کے لیے ہیں. اور ایک متشابہ کی وہ قسم ہے کہ جس کا معنی ہم لغتاً جانتے ہیں لیکن جو اللہ کی مراد ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ رمضان کی کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں ہم بات آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی. دوسری قسم متشابہ تھی کہ جن کا معنی ہم لیکن جو معنی جانتے ہیں مراد وہ نہیں کیونکہ وہ مراد اس لیے نہیں کہ وہ مراد لیں تو محل لازم آتا ہے مثلاً. اچھا جی اس لیے کہ ظاہر اس کا مخالف ہے حکم کے جو شرعی حکم ہے وہ اس کے مخالف معنی ہے. مثلاً ید اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا اب ید کا اللہ تو اللہ دی ذات ہے نا تو ید دا معنی سمجھا سر بچ کا کوئی نہیں کنو آدھے نہیں. اب یہ اللہ کا اس قسم کا ہاتھ ہے یہ نہیں کیونکہ ہاتھ ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے. اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے لہذا اب اللہ کا ہاتھ لغوی معنی تو ہم سمجھتے ہیں مراد یہ نہیں ہے جو مراد ہے وہ نہیں ہمیں پتہ. اسی طرح وجہ الرحمن اللہ کا چہرہ اللہ کا سن دے ہو اللہ کا تو چہرہ یہ معنی سمجھتے ہیں ہم وجہ ان کا کیا اے جڑا ہے جی تو یہ بھی ہونے واسطے کی چاہیے جسم چاہیے تو اللہ تعالیٰ جسم کو پا کے اور اسی طرح الرحمن علی العرش استوى الرحمن اللہ میں نہیں اوپر تے عرش او اللہ دا عرش استوا تے مسئلہ ہے بے اللہ نے عرش پر کیا فرمایا استوا فرمایا. استوا دا مطلب ہوتا شے تے بہنا کی تے بہنے واسطے جیت چاہیے سمجھ آئیے جس تے بوید ہے او پھر شے بندے دے برابر ہوندی ہے یا وڈی ہوندی ہے تے برابر ہوگی تے تامی او جڑا محل ہے او اللہ دے برابر ہو گیا تے جے وڈا ہے تے وہ محیط ہو گیا نہ کو اللہ دے برابر ہے تے نہ کو اللہ دے محیط ہے جی. اس واسطے استوا دا لغوی معنی سمجھ دے ہاں
وہ لغت کھولو بچ استوا دا معنی لکھے ہے، لیکن اتنے مراد کی ہے وہ سن نہیں پتہ، کیونکہ جڑا سمجھ آ رہے اللہ دی شان نہیں ہے جی، اللہ دے او بلا تھی وے ایویں حدیث پاک کے جننے میں جی ہن جی بھی پہلی رات نو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نو اللہ تعالیٰ پہلے اسمان تے آوندا ہے تے تاں سارے شارحین معنی کردے نے، معنی سمجھانے واسطے مراد اللہ کی رحمت، مراد سمجھ آئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، سمجھ آئیے، وہاں مضاف محذوف ہے، کونو انصار دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس قسم کے کتنے مقامات نے قرآن پاک ہے جو بلا ہو جے وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، ان سے کہ دلالت کرتے اس پر نص، اس کے ثبوت پر اللہ تعالیٰ کے لیے باوجود یقین ہونے اس بات کے کہ ان کے معنی ظاہرہ جو ہیں وہ ممتنع ہیں اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ معنی اگر مانے نا جسمیت لازم آتی، جہت لازم آتی، مکان لازم آتا ہے، کیونکہ جس سے بہنا وہ جگہ نہیں ہوتی بندے دی، مکان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسمیت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، لہذا یہ کل من قبیل المتشابہات، ایتھے بھی یہی ہے کہ اسی عقیدہ رکھنا ہے جو سمجھ رہے ہیں اے نہیں، جو اللہ رسول دی مراد ہے وہ حق ہے، وہ سمجھی گل کہ کوئی نہیں او بلا تھی وے او صدقے جاواں وے، اگے بھی ایک باری گل سمجھائی سی پر ہن کام جو مولی کیف چٹ کر دیتا جی ہر شے، رگڑا جو کٹ دیتا جی ہر شے دا جی، تو کریے کی۔ اگلا اشیاء دیکھ، اعتقاد و حقیت المراد نظر آ رہی کہ کو نہیں آ رہا، یعنی بکل واحد منہما، کون منہما نہ لکھا بھی ہے من المجمل والمتشابہ، مجال جو منہ کھول دیتا جی جو الفی لائی نے جی کہ یہ جو ہر ایک دونوں کون مجمل اور متشابہ، ان سے مراد اللہ رسول کی جو ہے وہ کیا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ مراد وہ بلا ہوئے، ہوں تو کوئی مراد سمجھ آ رہی کہ چھٹی حق ہے، نسلیو حتیٰ یاتی البیان، حتیٰ کہ بیان آ جائے، حتیٰ کہ چھٹی نہیں لیٹ ہوندی، گھر چونا لیٹ ہوندا ہے، یعنی اعتقاد اس بات کا کہ مراد اس کے ساتھ حق ہے اگرچہ ہم نہیں جانتے اس کو قیامت سے پہلے، بہرحال قیامت کے بعد بس ہو جائے گی مراد مکشوف ہر ایک کے لیے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بات امت کے حق میں ہے، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بس مراد معلوم ہے، وگرنہ تخاطب کا فائدہ باطل ہو جائے گا، اور ہو جائے گا تخاطب بالمومل، جیسے تکلم کرنا زنجی کے ساتھ عربی میں، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ اچھا جی، اے تے ساڈے نزدیکو کہ نہ دی مراد کوئی نہیں جاندا، اللہ جاندے نے تے اللہ نے سونے محبوب نو دسی، انفیاں دے نزدیک اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ اور اکثر معتزلہ نے کہ علماء راسخین بھی جانتے ہیں، علماء تأویلہ اندہ منشا جڑی ہے تنو پڑھن لگیا سمجھائی سی کہ وقف کتھے کرنا ہے، سمجھائی سی گل کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اے فی العلم تے وقف کریے تو پھر اے بھی اللہ بھی جانتے ہیں اور راسخون فی العلم بھی، اور اگر وما یعلم تأویلہ الا اللہ تے وقف کریے کہ نہیں جانتے ان کا مطلب صرف اللہ، اور راسخون فی العلم کہتے ہیں آمنا، کہ راسخون فی العلم کی شان جب کیا کہتے ہیں یقولون، کہ ہمارا ایمان ہے اس کا، آمنا باللہ کے ہوندے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون توکل، اگر شروع کر دیو جڑے پاس مرضی لگے چلو بلے بس حافظو ختمی حافظو ختمی،
کہ یقولون بہی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، یعنی جو اللہ رسول کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لیں. ہمارے نزدیک وقف ہے کس پر؟ الا اللہ پر. والراسخون آگے ہے. سنی جے گل، اے ساری گل اگو لکھی ہے بھئی ساڈے نزدیک کتھے وقف ہے، انہاں دے نزدیک کتھے وقف ہے، ساری گل ہوئی لکھی جی. اچھا جی اگے آ رہا اقول، پہنچ گئے اتنے اقول ہوتے، یہ ساری تقریر ہوئی لیکن پکوائی ہے اقول ہو. باب موشی کہندا ہے سونےو گل ہے بھی اے جے نزاع لفظی، ایک کی ہے، ایک ہوندا نزاع مانوی کہ معنی جھگڑا ہے، ایک ہوندا نزاع لفظی کی بے مراد وچ کوئی جھگڑا نہیں، لفظاں میں جھگڑا پے گئے. اینو آندے کی اور لفظی جھگڑا. اور ایک بندے آکھیا زید ستا ہے، ایک بندے آکھیا زید جاگدا ہے، اور جن دی مراد ستا ہے راتی، جن دی مراد جاگدا ہے دنے، تے ہن نزاع لفظی ہے نا، ورنہ مراد وچ تو کوئی جھگڑا نہیں. اوندا مراد ہور وقت، ایندی مراد ہور وقت. اچھا جی، مسئلہ یہ نزاع لفظی اس لیے کہ شوافی اور معتزلہ جو کہتے ہیں کہ راسخ جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اس کی تعویل ظنی جانتے ہیں، وہ حقیقی معنی نہیں جانتے جو اللہ رسول کو پتہ ہے. اور سنیے کیا جانتے ہیں؟ ظنی. اور ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں جو مراد ہے وہ نہیں جانتے. تو کوئی جھگڑا نہیں. میں جن نے بھی بیان کیتے نے وہ اندازے نہ کی انج مانا ہو سکتا ہے، انج ہو سکتا ہے. تعویلاں ظنی مفسرین بیان کیتیاں نے، وہ ظنی نے کی نے، ہم ان کے منکر نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں جو نہیں جانتے وہ قطعی ہے کہ جو اللہ رسول کی مراد ہے، وہ بھی کہتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں. تو پھر کی نکلا نتیجہ؟ بس جن دی اسی نفی کردے ہیں ان دی شفاف اس بات نہیں کردے، جن دا شفاف اس بات کردے نے ان دی اسی شفاف اس بات کردے نے ظنی تعویل. ہم اس کے منکر نہیں ہیں، اور ہم نفی کرتے ہیں کہ قطعی طور پر جو مراد ہے یقیناً یہی مراد ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. شفاف اس دا انکار نہیں کرتے. سمجھ آ گئی گل دی؟ بلا تھی وے وہ. چلو جی اے آ گئے ہیں جی ظہور دیاں بھی 4 قسماں، تے ظہور دی 4 قسماں کیڑیاں نے؟ ظاہر، نص اور خفا دیاں. انہاں وچ جڑا ہے نا پہلیاں 2 وہ تا مخاطب جڑا ہے نا وہ کوشش کر کے مراد تک پہنچ جاندہ ہے. خفی وچ بھی تے مثالہ نہیں پڑھیاں. مجمل میں متکلم کی طرف سے بیان کا انتظار ہوتا ہے، تو وہ جتنے مجمل تھے ان کا بیان آ گیا. صرف ربا کے بارے میں ہی ہے کہ جناب عمر نے عرض کی تھی نماز، روزہ، زکوٰۃ سارا بیان شافی آ گیا ہے، مثالاں دیتیاں لگے. صرف یہ ربا کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ چند چیزیں آ گئیں اور باقی جن کا بیان نہیں آیا ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. تو پھر وہ فقہاء نے علتیں نکالی ہیں. کیا نکالی؟ لہذا ان چیزوں میں تو ربا قطعی ہے، ان چیزوں میں تو باقی جو ثابت کریں گے ان میں وہ چونکہ قیاس کے ساتھ ہوگا علت نکال کر تو وہ ظنی ہوگا. کیا ہوگا؟ ظنی. مثال طور ایک بندہ کہندا جی چاولاں دے بدلے چاول وعدہ ہوئے تو سود نہیں، تو اے زن دا انہیں انکار کیتا، کفر دا فتویٰ نہیں لانا. اینا چھاں وچ کہے گا تو چونکہ اے نس دا بیان ہے، اے نس قطعی دا بیان ہے، حرم الربا تی اون دے برابر ہے، لہذا اتھے انکار کرے گا تو اس سے فتویٰ لگے گا. جی وہ سمجھدا ہے وہ بلا تھی وے. تے آ جڑے نوٹ نہیں گئے، نوٹ آ کاغذ وہ جنہ راتی 12:30 بجے میں نے اٹھایا جی. اچھا جی تمہیں بہت لطیفہ سنانا کہ اے نوٹ جڑے نے سونے چاندی دا بدلہ نہیں جی. کندا؟ تے لہذا سونے چاندی میں سود ہے کہ کوئی نہیں. تے ہوندا کی ہے؟ تے پھر انہاں وچ بھی اے اتھل کو وہ سونا چاندی کاغذ تے کاغذ دے کے تے شے کیوں لیندے ہو؟ میں کاپی دا کاغذ دینا، میں نے پہلے گوبھی لیا کے دیو کھاندے نال.
ਅਸਲ ਕਿ ਮਤ ਮਰਿੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਜਾਓ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਨੇ ਠੋਕਣੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ चूँकि शख्सियत है लोग जुड़े हुए हैं लिहाजा कोई ना कोई ठोको वेखी जाएगी क़यामत नूं की होवेगा। खुदा वास्ते इंज ना करे जाओ कल वो क्योंकि शख्सियत बन लगा कि देर लगती पाकिस्तान इत्थे किहड़ा कौम नूं को मनवाण लगा झट लगता सिर्फ एक ताड़े मार 1000 बंदा नाल निकलिया। मौलवी मेरी गल समझो 10,000 बंदा नाल निकलिया ये वो कौम नहीं कि जिन्हों नाल लाण लगा पहले कोई किरदार कोई मेयार कोई चीज़ चाहिए ये तो सिर्फ ताड़ी बजानी है बस। क्योंकि मेरी तो उम्र हूँ 59 साल हो गए मैंने तो पता भी जिन्हें भी ताड़ी बजाई यकदम 10-12,000 बंदा नाल तुर पिया जी। वो होर कौमां ने कि जिन्होंने नाल तोड़ने वास्ते पहले मिशन किरदार तां है जी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कर ला तर्जमा चलो बिस्मिल्लाह।